اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ آل عمران کی آیت 161 سے سٹارٹ کریں گے۔ آیت نمبر 161 سٹل جو ہے وہ واقعہ احد، غزوہ احد کا جو واقعہ ہے وہ ابھی جاری و ساری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان لنبی ان یغل، کہ یہ کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے۔ خیانت کرنا کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے۔ ومن یغل، اور جو کوئی بھی خیانت کا مرتکب ہوگا، خیانت کرے گا، یأتی بما غل یوم القیامہ، تو جو کسی چیز میں بھی، جو کوئی چیز میں بھی اس نے خیانت کی ہوگی، جو کچھ بھی اس نے چھپایا ہوگا، یأتی، تو وہ اس کو لانا پڑے گا یوم القیامہ، قیامت والے دن۔ سو ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، جس چیز میں بھی اس نے خیانت کی ہوگی وہ چیز اس کو قیامت والے دن لانی پڑے گی۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا حساب دیا جائے گا، اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی پر بھی کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہر کسی کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ، کیا جس شخص نے اللہ کی پیروی کی کا من یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، باء بسخط من اللہ، جو اللہ کے غضب کے ساتھ آیا، یعنی ایک شخص جو اللہ کی، جس نے اتباع کی، اس کی رضا کی پیروی کی، کیا یہ شخص اور جو اللہ کے غضب کا مستحق ہوا، کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ اور وہ شخص جو اللہ کے غضب کا مستحق ہوا، وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کیسا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، وہ اللہ کے نزدیک مختلف درجوں میں ہوں گے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ اذ بعث فیہم رسولا، جب ان کے درمیان اپنا عظیم رسول بھیج دیا، من انفسہم، جو کہ انہی میں سے تھا، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت فرماتے تھے، یعنی نبی جو ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرماتے تھے، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتے تھے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتے تھے، ان کو علم و حکمت کی تعلیم دیتے تھے، کتاب و حکمت کی۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے وہ لوگ جو ہیں۔ یہ چند ایک آیات ہیں جس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، خیانت کا مرتکب ہونا یہ کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے۔ اب اس کا جو شان نزول ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم پچھلے تھرسڈیز کو بھی پڑھتے آ رہے ہیں، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو غزوہ احد کے میدان میں، غزوہ احد میں، معرکہ احد میں آپ نے ان کو مقرر کیا تھا ایک جگہ پہ، اور فرمایا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں ہے۔ اب جب جنگ جو ہے بظاہر مسلمانوں کی فتح ہوگی، اور پہلے مرحلے میں مسلمان فتح یاب ہوئے تھے، اور کافر جو ہے جیسے ہی وہ بھاگنا شروع ہوئے
تو یہ جو تیر انداز تھے وہاں پہ، ان میں سے کچھ اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہے حتیٰ کہ وہ باقیوں کو واپس بلاتے رہے، اور بہت سے جو ہے وہاں سے وہ آ کے مال غنیمت کو جمع کرنا انہوں نے شروع کر لیا. ٹھیک ہے، تو اس کا شان نزول وہ پس منظر ہے. گویا کہ یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں ہو کہ جب مال غنیمت جمع کیا جائے گا تو ہمیں حصہ نہیں ملے گا، تو جا کے اپنا حصہ جلدی سے جمع کر لیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ کسی نبی کے شایان شان ہی یہ نہیں ہے کہ مال غنیمت ہو، کوئی بھی مال ہو تو اس میں وہ خیانت کرے، ایسا نہیں ہے. اور جب کوئی بھی نبی کسی بھی نبی کے شایان شان ایسا نہیں ہے تو یہ جو نبی ہیں یہ تو امام الانبیاء ہیں، تو یہ ایسا کیوں کر سکتے ہیں؟ یہ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے. تو آپ کو تو یہ چاہیے کہ جو انہوں نے فرمایا ہے اس پہ عمل پیرا رہے. اگر مال غنیمت اکٹھا ہوگا تو آپ کو آپ کا حصہ مل جائے گا. اور اسی طرح اس کے متعلق جو ہے چند ایک دیگر شان نزول جو ہیں وہ بھی بیان ہوئے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان سے مروی ہے کہ جنگ بدر ان کے نزدیک اس کا شان نزول جو ہے وہ جنگ بدر کا پس منظر ہے. فرماتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن ایک سرخ رنگ کی چادر گم ہو گئی مال غنیمت سے. بعض لوگوں نے یہ کہا کہ شاید وہ چادر جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی ہے، اپنے لیے رکھ لی ہے. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی اور فرمایا کہ کسی نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرے. ٹھیک ہے، تو اور ظاہر ہے یہ جو بات کرنے والے تھے ظاہر ہے وہ کوئی مسلمان اور صحابی تو ایسی بات کر نہیں سکتا ہے، تو یہ منافقین تھے جو اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے. اسی طرح امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور بعض دیگر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ بعض اشراف جو ہے فتح کے بعد جو صاحب حیثیت تھے، عمراء تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں سے ان کو تھوڑا زیادہ حصہ دیں. ٹھیک ہے، تو اس موقع پھر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیات نازل فرمائی. فرمایا کسی نبی کے شایان شان نہیں کہ وہ خیانت، یعنی جو بھی جس کا حصہ بنتا ہے اس کو وہی دیا جائے گا. ایک قول یہ بھی ہے کہ اس آیت اور ان آیات کا جو مصداق ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ اس میں کوئی خیانت نہیں کرتے تھے، بلکہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا جو کلام نازل ہوتا تھا اس کو اسی طرح آگے بیان کر دیا جاتا تھا. اب کیا ہوا کہ مشرکین کی مذمت میں جو آیات آتی تو ان کو بہت دکھ ہوتا ہے، وہ بعض اوقات آتے اور کہتے کہ آپ یہ آیات نہ بیان کیا کریں. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل فرمایا کہ کسی نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ امانت میں خیانت، چونکہ قرآن پاک جو ہے اللہ کی امانت ہے، بندوں کی طرف آپ نے پہنچانی ہے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اس میں خیانت کریں. اسی طرح اور پھر ان آیات کو اگر دیکھیں تو ان میں زیادہ مناسب یہ ہے کہ جو بیک گراؤنڈ اس کا لگتا ہے وہ مال غنیمت اور اس کی تقسیم کے بارے میں ہے، کیونکہ یہاں پہ چونکہ واقعہ وہی چل رہا ہے. امام مسلم اب جو امانت میں یا مال غنیمت میں خیانت جو لوگ کرتے تھے ان کی وعید، ان کے لیے پنشمنٹ کیا ہے، اس کے بارے میں احادیث جو ہیں وہ یہاں پہ چند ایک مذکور ہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صحیح مسلم شریف میں بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح خیبر کے دن صحابہ کرام علیہم الرضوان آپس میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے فتح خیبر کے دن کہ فلاں شخص جو ہے وہ شہید ہو گیا، وہ جنت میں چلا گیا، فلاں شخص جو ہے وہ شہید ہوا اور جنت میں چلا گیا. اسی دوران گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے ایک شخص کے بارے میں کہا کہ وہ فلاں جو ہے وہ شہید ہو گیا اور جنت میں چلا گیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا نام سنا تو فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے. فرمایا کہ میں نے اسے جہنم میں دیکھا ہے کیونکہ اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چھپا دی تھی. تو فرمایا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ اے عمر جا کے لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف اور صرف مومن ہی داخل ہوگا. اور چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے حسب ارشاد لوگوں میں یہ اعلان کر دیا کہ جنت میں صرف اور صرف مومن ہی داخل ہوگا. تو گویا کہ یہاں سے ہمیں یہ درس بھی ملتا ہے کہ گویا کہ جو شخص امانت میں خیانت کرتا ہے وہ صرف خائن ہی کی حد تک نہیں رہتا بلکہ وہ تو شاید ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے بعد. تو ہمیں یہ ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح حضرت
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر فتح کرنے گئے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی. وہاں سے مال غنیمت میں کوئی زیادہ سونا چاندی نہیں ملا، بلکہ وہاں سے مختلف قسم کا غلہ ملا، کپڑے ملے اور اس طرح کی چیزیں ملی. تو پھر کیا ہوا کہ ہم ایک وادی کی طرف چل پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ساتھ رفاع بن زید نامی ایک غلام تھے، جو آپ کو قبیلہ جذام کے ایک شخص نے نظر کیا تھا یہ غلام. اب کیا ہوا کہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اس وادی میں پہنچے تو اس غلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان کھولنا شروع کر دیا. یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغیر پرمیشن کے آپ کا سامان جو ہے اس کی سرچ شروع کر دیا، پہلے تلاشی شروع کر دی یا اس میں سے کچھ چھپانا چاہا. اسی دوران کہیں سے اچانک ایک تیر آ نکلا. اب یہاں پہ انہوں نے تو یہ بتایا نا کہ اس نے سامان کھولنا شروع کر دیا، تو اسی درمیان کیا ہوا کہ اچانک کہیں سے ایک تیر آیا اور آ کے اس شخص کو لگا، اس غلام کو، اور وہ وہیں پہ ختم ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے شہادت مبارک ہو، چونکہ کسی ظاہر دشمن کا تیر لگا ہے تو یہ مر گیا، شہید ہو گئے. تو کہنے لگے کہ یہ اسے شہادت مبارک ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جو چادر اس نے خیبر کے مال غنیمت میں سے لی تھی وہ اس کا حصہ نہیں تھی. فرمایا وہی چادر اس کی گردن میں ایک شعلے کی طور پہ، ایک تو کی طرح اس کی گردن میں ڈال دی گئی اور وہ اس کے اوپر جل رہی ہے. یہ سن کر سب جو صحابہ اکرام علیہم الرضوان تھے وہ خوف زدہ ہو گئے. تو جو لوگ وہاں پہ موجود تھے ان میں سے ایک شخص کے پاس چمڑے کے 1 یا 2 تسمے تھے، وہ لے کے آ گیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خیبر والے دن ان کو پایا تھا اور میں نے اپنے پاس رکھ لیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی آگ ہے، یہ بھی آگ ہے. تو گویا کہ اس شخص نے لوٹا دیا تو وہ اس سے بچ گیا، تو اگر نہ لوٹاتا تو فرمایا تھا کہ یہ بھی خیانت پہ شمار ہوتی. اب مال غنیمت کے بارے میں چند دیگر مسائل جو ہیں ان میں سے ابھی جو احادیث بھی ہم نے پڑھی، آیات بھی پڑھی، تو یہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مال غنیمت میں سے کچھ بھی چرانا وہ حرام ہے. اب کچھ بھی مال غنیمت کا مال جو ہوگا جمع ہوگا اس میں سے آپ کچھ بھی کسی بھی صورت چرا نہیں سکتے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مال غنیمت میں سے جو چوری کی گئی چیز ہو وہ قلیل ہو یا کثیر ہو اس کا کوئی فرق نہیں ہے. ابھی ہم نے پڑھا کہ 2 تسمے تھے، فرمایا کہ یہ بھی آگ ہے. تو مال چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو وہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، آپ نے جو بھی چرایا ہے وہ آپ کے لیے حرام ہے. اسی طرح مال غنیمت میں کچھ چرانے والے کو اگر قتل کر دیا جائے تو پھر اس کو شہید بھی نہیں کہا جائے گا. اب دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا تو وہ قتل کر دیا گیا تو فرمایا کہ یہ شہید نہیں ہے، تو گویا کہ وہ شہادت کے مرتبے پہ بھی فائز نہیں ہو سکتا. اسی طرح اس زمین پر رہتے ہوئے ہمیں یہاں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس زمین پر رہتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا مشاہدہ بھی فرما رہے تھے. فرمایا کہ یہ شخص جو ہے جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جنتی ہے، تو فرمایا کہ نہیں وہ جہنم میں ہے. تو گویا کہ دنیا میں رہتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے جہنم کو دیکھ رہے تھے. اور صرف یہی نہیں بلکہ فرمایا کہ جن لوگوں کو دوزخ میں عذاب ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی دیکھ رہے تھے. اور پھر اسی طرح نہ صرف ان کو عذاب میں دیکھ رہے تھے بلکہ اس کی وجہ بھی جانتے تھے کہ اس کو کس وجہ سے عذاب ہوا. فرمایا کہ اس نے چادر چھپائی تھی تو وجہ تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے. اسی طرح کی وہ حدیث شریف بھی ہے، پہلے بھی شاید میں نے ذکر کی تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ دیکھا کہ 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ موجود جو درخت تھا اس کی 2 شاخیں اتاری اور ان کے اوپر رکھ دی. فرمایا کہ جب تک یہ شاخیں ہری رہیں گی ان قبر والوں کا عذاب جو ہے وہ موقوف کر دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا. تو پوچھنے پر بتایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اپنی پاکیزگی کا خیال نہیں کرتا تھا، اور دوسرا شخص جو ہے فرمایا کہ وہ غیبت کا مرتکب ہوتا تھا، غیبت چغلخوری بہت زیادہ کیا کرتا تھا. تو فرمایا کہ یہ 2 شخص جو ہیں وہ اس وجہ سے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کس شخص کو عذاب ہو رہا ہے یا ثواب ہو رہا ہے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے تھے. اور صرف یہی نہیں بلکہ کس وجہ سے ہو رہا ہے وہ بھی جانتے تھے.
تو اسی طرح یہاں پہ بھی ہمیں اس حدیث شریف میں بھی یہی ملتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چادر جو اس نے چھپائی تھی اس کی وجہ سے وہ جہنم میں ہے۔ اسی طرح پھر یہاں سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مطالبہ قسم کے بغیر کلام کو مؤکد کرنے کے لیے قسم کھا لینا بھی جائز ہے، کہ کسی شخص آپ کوئی بھی چیز ہے، نارملی کیا ہوتا ہے کہ کسی پہ آپ کو شک ہے کہ اس نے آپ کی کوئی چیز اٹھا لی، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ اس سے کہتے ہیں قسم کھانا ہے۔ اب وہ شخص قسم کھا لے تو گویا کہ وہ آپ کی ذمے سے بری ہو گیا، اب آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے۔ ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ خود پہلے ہی قسم کھا لے کہ میں نے نہیں اٹھائی، نارملی جو ہوتا ہے نارملی کسی بھی کام میں بعد میں ہم کھا لیتے ہیں قسم، بعض اوقات کے خدا کی قسم میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اپنی بات کو مؤکد کرنے کے لیے اگر وہ 100% درست ہو، آپ کو پتہ ہو، تو پھر آپ یہ اٹھا سکتے ہیں بغیر مطالبہ کے بھی، لیکن بہتر یہ ہے کہ قسم نہ اٹھائی جائے۔ اگر آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی دلی، آپ کا کوئی جو بھی ہے جاننے والا، بات کرتے کرتے آپ کی بات پہ اعتبار ہی نہیں کر رہا، تو آپ کا کیا مطلب بنتا ہے اس سے بات کرنے کا؟ جس کو یقین دلانے کے لیے آپ کو قسمیں اٹھانی پڑے، تو کیسا دوست ہوا آپ کا؟ تو ایسی دوستی سے بندہ پیچھے ہی ہٹ جائے۔ تو قسم جو ہے اس سے اٹھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے، کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر جھوٹی قسم اٹھا لی گئی تو اس کا پھر کفارہ بہت سکتا ہے۔ تو اسی طرح پھر یہاں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مال غنیمت میں سے اگر کوئی چیز چرا لی جائے تو اس کا واپس کرنا واجب ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص واپس کر دے تو اس کی طرف سے قبول کر لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور مال غنیمت چوری کرنے والے کے سامان کو جلایا نہیں جائے گا۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ اس کو جلا دیا جائے، اس کا جو اپنا سامان، تو زیادہ تر علماء نے کہا کہ اس کو جلایا نہیں جائے گا، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ چند ایک اور چیزیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما ہوئے، آپ نے خیانت کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس کا سخت گناہ ہے، اور فرمایا تم میں سے کسی ایک شخص کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر اونٹ سوار ہو اور بڑبڑا رہا۔ فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ قیامت والے دن وہ شخص آئے اور اس کی گردن پہ اونٹ سوار ہو اور بڑبڑا رہا ہو، اور یہ شخص میری بارگاہ میں التجا کرے، ریکویسٹ کرے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے، تو میں کہوں کہ میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں نے تجھے تبلیغ کر دی تھی، اس وقت میسج جو پہنچا دیا تھا، تو اب میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، گویا کہ اب جو سزا ملنی ہے وہ مل کے رہنی ہے۔ پھر اسی طرح فرمایا کہ تم میں سے قیامت کے دن کسی شخص کو اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر گھوڑا ہنہنا رہا ہو اور وہ شخص کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے، تو میں کہوں گا کہ اب میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں کیونکہ میں نے تمہیں پہلے تبلیغ کر دی۔ پھر فرمایا کہ اسی طرح فرمایا کہ قیامت کے دن تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر ایک بکری ممیا رہی ہو اور وہ شخص کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے، تو پھر میں یہ کہوں گا کہ اب میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں بلکہ میں تمہیں پہلے ہی اس بات کی تبلیغ کر چکا ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں، اور فرمایا کہ قیامت کے دن تمہیں کسی شخص کو اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر دوسرا انسان سوار ہو اور وہ چیخ رہا ہو اور یہ شخص کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے، تو میں اس وقت یہ کہوں گا کہ میں اب تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں نے تمہیں پہلے تبلیغ کر دی تھی۔ اور فرمایا کہ کسی شخص کو قیامت کے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر کپڑوں کی ایک گٹھڑی ہل رہی ہو اور وہ شخص اس کے بوجھ تلے دبا ہو اور کہہ رہا ہو کہ یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں اب تمہارے لیے کچھ نہیں کرنے والا کیونکہ میں تو پہلے تمہیں تبلیغ کر چکا ہوں۔ اسی طرح فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کو قیامت والے دن اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کی گردن پر سونا اور چاندی لدے ہوئے ہو اور وہ شخص کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری مدد فرمائیے، تو آپ فرمائیں گے کہ اب نہیں، اب میں تمہارے لیے کچھ نہیں کرنے والا کیونکہ میں تمہیں پہلے تبلیغ کر چکا ہوں۔
تو یہ مسند احمد کی یہ حدیث شریف اور صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ تو ان واقعات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اونٹ سے لے کے بکری تک، اور پھر چیزوں کا نام لے لے کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے کسی چیز میں بھی کبھی خیانت نہ کیجیے، کیونکہ خیانت کی تو کل قیامت والے دن یہی چیزیں پھر ہماری گردن پر، ہمارے سروں پر لاد دی جائیں گی، اور پھر اس وقت جب ہم کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہماری مدد کیجیے، تو پھر ہمیں کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا وہاں۔ تو یہ چیزیں جب کسی کا حق ماریں گے، کیونکہ اعمال کے بارے میں شاید اللہ تعالیٰ اس کی رحمت ہے، وہ چاہے تو معاف فرما دے، اور یہ جو کسی کے حقوق ہوں گے، کسی کا حق مارا ہوگا اور کسی کے مال میں خیانت کی ہوگی، امانت میں خیانت کی ہوگی، کسی کو نقصان پہنچایا ہوگا، تو یہ پھر کل قیامت والے دن ہماری گردنوں پہ لاد دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس سب سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہر قسم کی خیانت سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں محفوظ رکھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ والی جو روایت ہے اس کی وضاحت جو ہے آگے وہ بیان فرماتے ہیں، اور اس کی وضاحت یہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، اب دیکھیں کہ رحمت کتنی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ، اور یہ ہمارے لیے وعید بھی تھی کہ آپ اس چیزوں سے بہت دور رہیں۔ اب صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً سختی فرمائیں گے، اور اس وقت یہ سارا کچھ فرمائیں گے، جو بھی آئے گا وہ کہے گا، فرمائیں گے کہ میں تمہارے لیے اب کچھ نہیں کرنے والا، ٹھیک ہے، تو فرمائیں گے کہ میں تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوں۔ لیکن بعد میں کیا ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی رحمت کا غلبہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوگا، ٹھیک ہے، آپ پر آپ کی رحمت جو ہے، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی شان آپ کو عطا کی گئی۔ تو جب رحمت کا غلبہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کو اذن شفاعت عطا فرمائیں گے۔ تو جب اذن شفاعت عطا فرمائیں گے تو پھر ممکن ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سب گناہ گاروں کے لیے، جنہوں نے ایسے گناہ کیے ہیں، ان کے لیے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں، تو ممکن ہے کچھ پنشمنٹ کے بعد ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر اس شخص نے اس دنیا میں بغتلی ہوئی تو وہ زیادہ اس کے لیے فائدہ مند رہے گی۔ اب اس کے بعد جو ہے حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صحیح مسلم شریف میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسد کے ایک شخص کو صدقات وصول کرنے کا عامل بنا کر بھیجا۔ ایک شخص کی ذمہ داری لگائی کہ آپ جا کے فلاں علاقے سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لائیں مسلمانوں سے۔ وہ شخص جب گیا صدقات وصول کر کے لایا زکوٰۃ، تو اس نے کہا، جب واپس آیا نا، تو آ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زکوٰۃ جو ہے وہ پیش کر دی۔ کہنے لگے کہ یہ مال زکوٰۃ ہے، کہنے لگا یہ تمہارا مال ہے اور یہ میرا مال ہے، مجھے ہدیہ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جن عاملوں کو میں بھیجتا ہوں ان کو کیا ہو گیا ہے، وہ آ کے کہتے ہیں کہ یہ تمہارا مال ہے اور یہ میرا مال ہے اور یہ مجھے ہدیہ کیا گیا ہے، پر میں کہ یہ شخص اپنے ماں باپ کے گھر میں جا کر کیوں نہیں بیٹھ جاتا اور پھر دیکھے کہ اس کو کتنے ہدیہ دیتے ہیں، پھر پتہ چلے کہ اس کو کون کون ہدیہ دینے کے لیے آتا ہے۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے جو شخص بھی صدقات سے، اموال مسلمین سے، یعنی زکوٰۃ وغیرہ سے کوئی چیز بھی، قیامت کے دن جب وہ شخص آئے گا تو وہ چیز اس کی گردن پہ سوار ہوگی، اور اونٹ بڑبڑا رہا ہوگا، گائے جو ہے وہ ڈکرا رہی ہوگی، بکری ممیا رہی ہوگی، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یعنی یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر بلند کیے، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی کو دیکھ لیا، آپ کی بغل مبارک دیکھ لی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ کیا میں نے تبلیغ کر دی ہے، یا اللہ کیا میں نے تو آپ کا میسج پہنچا دیا ہے لوگوں کو، کہ میں نے تو بار بار ان کو بتا دیا ہے کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی، تو اگر اس کے بعد بھی یہ لوگ کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر یہ ذمہ دار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنی اس جو میسج ہے پہنچانا، اس پہ اللہ تعالیٰ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہ بنایا۔ اب یہ والی جو چیز ہے نا، یہ خاص طور پہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ جہاں پہ بھی کوئی صاحب منصب ہوتا ہے،
ہم جتنے بھی احباب پاکستان سے جانتے ہیں، پاکستان میں جو وہ کیا اس کو توشہ خانہ، ہاں جی ابھی سنتے ہیں سب نے، ابھی خان صاحب پہ بھی اسی الزام میں اس کو بیچارے کو اندر ڈالا ہوا ہے، اس سے پہلی جو گورنمنٹس ہیں، یہ جو توشہ خانہ ہے یہ کیا ہے بیسیکلی ایگزیکٹلی یہ ہے کہ کوئی بھی آپ کا جو صاحب منصب ہے، جو وزیر اعظم ہے، صدر ہے، کوئی وزیر ہے، وہ کسی ملک کے دورے پہ گیا تو وہاں پہ جو ان کو گفٹ ملتا ہے وہ گفٹ اس کا پرسنل نہیں ہوتا، بیسیکلی وہ اس عہدے کا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر وزیر اعظم خان صاحب ہیں تو وہ جب گئے ہیں تو ان کو اس وقت جو تحفے ملے ہیں وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ ملے ہیں۔ نواز شریف آج اگر چلا جائے کسی ملک میں تو اس کو کون گفٹ لے گا؟ جب وہ وزیر اعظم تھا تو اس کو ملتا ہے۔ تو یہ جو مال ملتا ہے ایسی صورتحال میں جب آپ صاحب منصب ہوتے ہیں تو یہ ملک کا اور عوام کا حق ہوتا ہے۔ جیسے ابھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مسلمانوں کا حق ہے، تو اگر تمہیں بھیجا ہے عامل بنا کے تو تم کیسے آگے کہتے ہو کہ یہ تمہارا ہے اور یہ میرا ہے؟ اپنے گھر بیٹھو نا، پھر دیکھتے ہیں کہ کس کو کتنا ملتا ہے۔ تو اب جو مال آتا ہے یہ بیسیکلی عوام کا حق ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو پھر وہاں پہ جمع کروایا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ہمارے سسٹم کیسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ اس کا 10% دے دیں، 20% دے دیں اور وہ سارا اٹھا کے اپنے گھر لے جائیں۔ اور انہوں نے آ کے پھر اس کو کم از کم کچھ تو بہتر کیا تھا کہ اس کو بڑھا کے 50% کر دیا، وہ لے گئے اور اسی پہ اس کو اندر ڈال دیا ہے۔ اب یہ اس طرح سے معاملات ہیں، لیکن ابھی اب قرآن و حدیث کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس پہ ایک ذرہ برابر بھی کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور صاحب تفسیر نے بھی یہاں پہ بیان فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے عمال جو چیزیں ہدیہ کے نام پر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں یہ بھی خیانت ہے، ایسا آپ نہیں کر سکتے۔ اور مسلمانوں کی کوئی بھی چیز اپنے پاس رکھ لینا یہ بھی خیانت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے منصب کا اس نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے تم میں سے جس شخص کو کسی منصب کا عامل بنایا اور اس نے کوئی سوئی یا اس سے بھی چھوٹی چیز اپنے پاس چھپا لی تو اس نے خیانت کی۔ اتنی چھوٹی معمولی سی چیز بھی چیز نے چھپا لی۔ فرمایا کہ جس کو وہ قیامت کے دن لے کر آئے گا۔ انصار میں سے ایک سیاہ فام شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دیے ہوئے منصب کو مجھ سے واپس لے لیجئے۔ ایک شخص اسی وقت اٹھا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں کہ ان کو کتنا خوف خدا تھا کہ ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ منصب تو بجائے خود یہ بجائے پروٹوکول کی یہ تو بذات خود ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی چھوٹی سی بھی اونچ نیچ ہو گئی تو یہ تو مصیبت بن جائے گی۔ تو شخص فوراً کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے منصب مجھے عطا فرمایا ہے اس کو واپس لے لیجیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کسی نے کوئی چھوٹی سوئی کی طرح کی بھی چیز رکھ لی تو وہ بھی خیانت ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ اسی طرح ہے کہ ہم نے تم میں سے جس شخص کو کسی عہدہ کا عامل بنایا اور اس کو چاہیے کہ ہر چھوٹی اور بڑی چیز جو ہے وہ لے کر آئے، پھر جو اس کو دیا جائے وہ لے لے اور جس سے منع کر دیا جائے اسے پاس رہے۔ ہاں آپ کو جو بھی گفٹ ملا ہے، ہدیہ ملا ہے، وہ لا کے جمع کروا دیں۔ اب جو وہاں کا قانون ہے، وہاں کی جو گورنمنٹ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا ہے، وہ آپ کو اگر دینا چاہیں اس میں سے کچھ تو وہ ان کا اختیار ہے۔ ہاں نہیں وہ الگ ہے، ہاں وہ الگ ہے۔ یہ تو جو ملا ہے نا ایک قیمتی، اور کھانا تو ایک نارملی پروٹوکول ہے نا، وہ تو آپ کو ملنا ہے۔ یہ بیسیکلی کیا ہے کہ اتنا قیمتی ہدیہ ہوتا ہے کہ وہ نارملی ملتا نہیں ہے، مطلب نارملی ایک اگر آپ کو کوئی وہاں پہ 5-10 پاؤنڈ کی گھڑی تو نہیں دیں گے نا، ٹھیک، اس منصب کی وجہ سے اگر وہ یا کوئی گاڑیاں ملتی ہیں یا کوئی ملتی ہے نا فائر پروف ہیرے کی انگوٹھیاں ملتی ہیں، ایگزیکٹلی ہاں وہ فائر پروف بلٹ پروف گاڑیاں مل جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو کھانے پینا ہے جو وہاں پہ استعمال ہے وہ تو آپ ایز اے گیسٹ ہیں اس کے، وہ اس میں شامل نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح آپ صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو لوگ دفاتر میں کام کرتے ہیں وہ دفاتر سے جو اسٹیشنری ہوتی ہے، قلم ہے، کاپیاں ہیں، وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں گھروں میں اپنے بچوں کے لیے تو فرماتے ہیں۔ اور جو لوگ ریلوے میں کام کرتے ہیں ورکشاپوں میں وہ اس طرح کی چیزیں لے جاتی ہیں۔ جو بعض فرماتے ہیں کہ بعض دینی مدارس میں جو علماء ہوتے ہیں، ناظمین ہوتے ہیں مدرسہ کے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی یہ چیزیں اپنے ذاتی تصرف میں لے آتے ہیں، تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ خیانت ہے۔ تو جو مال جس کا ہے وہ اسی کا رہے گا، وہ آپ بغیر اجازت نہیں لے سکتے۔
ہاں بس دیکھ لیں، اب ہم ٹف ہیں۔ اب اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا کی پیروی کرتا ہے اور جو اللہ کے غضب کا مستحق ہوتا ہے کہ یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، بلکہ جو اللہ کے غضب کا مستحق ہے فرمایا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اب اس کو بھی اگر دیکھیں اس کے ساتھ ملا کے تو یہاں سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جس نے خیانت کو ترک کرنے میں اللہ کی رضا کی پیروی کی، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کی پیروی کی، خیانت کو چھوڑ دیا، کیا وہ شخص اور جس نے اللہ کے حکم کو نہیں مانا، خیانت کی، کیا یہ شخص آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی پیروی کی، اطاعت کی ان کی، اور اللہ کی رضا کو حاصل کیا، اور وہ منافق جو دن رات اسلام کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے تھے، کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ غضب کے مستحق ہے اور یہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہے، تو یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح فرمایا جن ایمان والوں نے اخلاص کے ساتھ اچھے اعمال کیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کیا، کیا یہ ان منافقوں کے برابر ہو سکتے ہیں جنہوں نے غضب کو اپنے اوپر لازم کر لیا؟ تو یہ بھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جنگ احد میں جن مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہہ کر میدان جنگ میں پہنچ گئے اور اللہ کی رضا کو حاصل کیا، کیا وہ مسلمان ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو میدان جنگ میں نہیں گئے؟ عبداللہ بن ابی اور یہ پورا گروپ جو ہے اپنے 313 ساتھیوں کو لے کے نکل گیا تھا منافقوں میں، کیا لوگ یہ آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح آگے کچھ چیزیں ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگلی آیت جو ہے اس سے بعد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بہت بڑا احسان کیا کہ ان میں ایک عظیم رسول کو انہی میں سے بھیج دیا۔ اب آپ دیکھیں قرآن پاک کا پورے قرآن کا مطالعہ کر لینا، یقین مانے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہر چیز دی ہے، آنکھ دیے، کان دیے، انسان کی پیدائش کے بارے میں اس کی بیسک ابتدا سے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو رحم مادر میں خون سے پھر لوتھڑا بنایا، اس کو جمع ہوا خون کیا، پھر اس کے بعد لوتھڑا بنا، پھر آگے جیسے پورا ایک پروسیس ہے اس کا، سب کچھ بیان کیا، کیسے کیسے اس کو آنکھیں دی، کان دیے، ہر چیز بنائی اس کی۔ کسی ایک چیز پر بھی انسان پر اللہ نے احسان جتلایا نہیں، احسان تو ہے اللہ کا۔ اب ہم دیکھیں نا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کے ساتھ ہم موجود ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، اور کتنے لوگ ڈسیبل ہیں جن کے پاؤں نہیں ہیں، کسی کے ہاتھ نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے، کوئی نابینا ہے، کیا کیا وہ سن نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی سب نعمتوں کے ساتھ موجود ہیں، لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ہم پہ احسان نہیں جتلایا۔ ہم کو دیکھیں روزی رزق دیا ہے، کتنے خوش نصیب ہیں ہم یہاں پہ ایک اچھے فیسلٹیز کے ساتھ اس ملک میں بیٹھے ہیں، اور کتنے وہ لوگ ہیں جو فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں۔ تو ایسی سہولتیں دے کے ہم پہ کوئی الگ سے احسان نہیں جتلایا اللہ تعالیٰ نے۔ صرف اور صرف پورے قرآن پاک کے مطالعہ کے بعد صرف ایک ہی جگہ ہمیں ملتی ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لقد من اللہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر یہ احسان فرمایا ہے، اور اس میں بھی مومنوں کے خاص کیا ہے، ساری دنیا کو نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ لقد من اللہ علی الناس نہیں فرمایا، ٹھیک، علی المؤمنین، کہ مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص انعام فرمایا، احسان فرمایا، اور وہ کیا ہے؟ بعث فیہم رسولا، کہ ان میں اپنا رسول بھیج دیا، اور وہ رسول عام رسول نہیں، وہ عظیم رسول ہے، اور اس کی شان کیا ہے کہ فرمایا من انفسہم، اور وہ رسول کہاں سے بھیجا ہے؟ من انفسہم، انہی میں سے بھیجا ہے، وہ کہیں اور سے نہیں بھیجا، نہ تو وہ جنات سے بھیجا ہے، نہ وہ ملائکہ سے، فرشتوں سے بھیجا ہے، نہ کسی اور مخلوق سے بھیجا ہے، بلکہ وہ جو رسول بھیجا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، اور وہ عظیم رسول جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی آیتوں کو ان پر تلاوت فرماتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں، ان کے دلوں کو، ان کی روحانیت کی، ان کی روح کی صفائی کرتے ہیں، باطن کو ان کے صاف کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یہ اس رسول کی شانیں ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس رسول کی آمد سے پہلے یہ لوگ
کھلی گمراہی میں تھے۔ اور کیا ایسا نہیں تھا؟ عرب کے احوال آپ پڑھ لیں، اور حفیظ جلندری صاحب غالباً ان کا ہے وہ جو انہوں نے لکھے ہیں یا کسی اور نے لکھے ہیں غالباً، وہ جو اشعار ہیں، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے پانی پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ یا مسدس حالی ہے غالباً، یہ اس میں سے ہے۔ تو یہ اشعار جو ہے آپ دیکھیں کہ اس میں پوری وہ جو پہلے اس کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بیان کیا گیا ہے، پورے اشعار کو پڑھتے جائے گا، ہے نا، مسدس حالی والا، تو وہاں پہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ کیسے وَإِنْ قَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی گمراہی میں بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے، اپنی بچی کو اپنے ہاتھوں سے زمین میں گڑا نکال کے وہاں پہ ڈال دیتے تھے اور مٹی ڈالتے تھے، ایسی کھلی گمراہی میں تھے۔ اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من انفسہم، انہی میں سے ان میں ایک رسول بھیجا۔ تو ان سے مراد علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اس سے مراد عرب بھی ہے، اس میں ان سے مراد انسان بھی ہے کہ انسانوں میں سے ایک رسول بھیجا، اور عرب بھی ہے کیونکہ جو عرب جو ہے یہ افضل تھے غیر عرب سے، اور پھر وہاں پہ ان میں سے جو ہے قریش تھے، پھر قریش میں سے بنو ہاشم تھے، اور اس طرح سے، اور پھر جو سب سے افضل لوگ تھے ان میں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا، اور ان شانوں کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہاں پہ یہ تقریباً کوئی 10-11 چیزیں ہیں جو یہاں پہ بیان کی گئی ہیں، اور یہ چونکہ ڈیٹیل کی طلب یعنی اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا آپ کہہ لیں، تو اس وجہ سے آئی تھنک اس ٹاپک کو ہم آج شروع نہیں کرتے کیونکہ ٹائم آلریڈی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا آپ دیکھیں کہ سخت مشکلات میں لوگوں کا پڑھنا تک آپ کو گوارا نہیں، بات یہ ہے کہ اگر مجھے تمہارا مشقت میں پڑھنا جو ہے وہ مجھے ناگوار نہ ہوتا تو میں تمہیں ہر وضو کے وقت مسواک کا حکم دیتا، اور فرمایا کہ اگر تمہارا مشکل میں پڑھنا مجھے نظر نہ آ رہا ہوتا تو ہر نماز کے لیے میں تمہیں نئے وضو کا حکم دیتا۔ اب دیکھیں کہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کو مشقت میں ڈالنا گوارا نہیں، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تو اتنا احساس کرتے ہیں، اتنا خیال کرتے ہیں۔ اور اب یہ جو عبداللہ بن ابی جیسا شخص جو ہے رئیس المنافقین، یعنی منافقوں کا سردار تھا، جنگ احد میں 313 ساتھیوں کو لے کے پہنچے ہوئے لوگوں کو لے کے نکل گیا، کہنے لگا جی ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا۔ تو ایسا شخص جو ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کیا تھی کہ جب یہ شخص جو ہے یہ مرا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر میں اتر کے اس کو دفنا رہے ہیں۔ تو یہ رحمت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ وہ رسول ہے جو اس دنیا میں تشریف لائے، جس کا پھر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہیں میں سے اپنا ایک رسول دیا۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام بھی ہے اور سب سے بڑا احسان بھی ہے، اور اگر ہم مانیں تو، اگر ہم اس کا احساس کریں کہ کیسا رسول ہے جس کا کسی منافق کا مرنا بھی جن سے دیکھا نہیں، اس کے لیے بھی رحمت بن کے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر کی روایت ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ تھرسڈے ہم کچھ چیزوں کو پڑھیں گے کہ کس طرح انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو فلاں شخص نہیں ہے، اس نے ہمیں یہ نقصان پہنچایا، اس نے ہمیں یہ نقصان پہنچایا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو جواب دیا تھا انشاءاللہ وہ بھی نیکسٹ تھرسڈے پڑھیں گے۔ تو بہت بڑی رحمت ہے، بہت بڑا اللہ کا انعام اور احسان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی دن رات ان کو یاد کریں جنہوں نے ہمیں دن رات یاد کیا، جنہوں نے ہمیں اتنی سی مشقت بھی ہمارے لیے گوارا نہیں کی، تو ہم بھی کوشش کریں کہ ان کے لیے راحت کا سامان بنائیں۔ وہ راحت کا سامان یہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو ہم کوشش کریں کہ نماز پڑھیں۔ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی اعمال جو ہیں جو ان کو خوش کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنا، یہ آپ کو خوش کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ کوشش کریں، زکوٰۃ ادا کرنا، جتنے بھی فرائض ہیں یہ ساری چیزیں ان کو خوش کرتی ہیں، تو ہمیں ہمیشہ چاہیے کہ یہ ہم چیزیں ان کو ادا کریں، اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں مزید اس سے زیادہ بڑھ کے ہم جو کچھ بھی کر سکیں وہ اور زیادہ قرب کا باعث بنتا ہے۔ اور میں کہ جو سب سے زیادہ میری بارگاہ میں درود و سلام پڑے گا قیامت والے دن، فرمایا وہ سب سے زیادہ میرے نزدیک ہوگا۔
تو یہ ہمیں کرنا چاہیے، اور یہ کر کے ہم کوئی احسان نہیں کر رہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں دن رات یاد رکھا ہے ہم ان کو یاد رکھیں، ہم ان کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے نقش قدم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے جو بھی ہمیں احکام دیے ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے ہمیں باز رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و قریبنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین، قرآن پاک کی آیات بینات کی ہم نے تلاوت کی، ان کا ترجمہ پڑھا، اس کی تفسیر پڑھی، مولا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے میرے مولا وہ ہمارے نفس اور شیطان کی وجہ سے، اس سے عفو و درگزر فرما، اور میرے مولا اس قرآن پاک کو ہماری زندگی کے لیے، ہماری زندگی میں ہمارا مشعل راہ بنا دے۔ یا الہ العالمین، قرآن پاک کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرما، قرآن پاک کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما، قرآن پاک کے نور سے ہمارے چہروں کو منور فرما۔ میرے مولا قرآن پاک کو قبر میں ہمارا ساتھی بنا، حشر میں اس کو ہمارا ساتھی بنا، پل صراط پہ اس کو ہمارا ساتھی بنا، جنت میں قرآن پاک کو ہمارا ساتھی بنا۔ یا الہ العالمین، ہمیں دن رات اس کی تلاوت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اس کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جن چیزوں سے تو نے ہمیں منع فرمایا ہے میرے مولا ہمیں ان سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہر قسم کے حرام سے ہمیں ہمیشہ محفوظ فرما، ہر قسم کے حلال کی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، ہمیں اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما، جو بھی ہم نے آج درس پڑھے ہیں ہر قسم کی خیانت سے ہمیں محفوظ فرما، ہر قسم کی برائیوں سے ہمیں محفوظ فرما، ہر قسم کی چغل خوری سے ہمیں محفوظ فرما، ہر قسم کی بدکاری سے ہمیں، بے حیائی سے ہمیں محفوظ فرما، ہر قسم کے گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما، اپنی اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جتنے بھی دوست احباب یہاں پہ حاضر ہیں، ہماری بہنیں باجیاں اوپر موجود ہیں، سب کا آنا قبول و منظور فرما، ان سب کی دینی دنیاوی نیک جائز خواہشات کو پورا فرما، مشکلات کو حل فرما، پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کو قرضے سے رہائی عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما، جو میرے مولا بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، جن کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی سب بچوں کو نیک اور صالح بنا۔ یا الہ العالمین، جو بچے یہاں پہ حاضر ہوتے ہیں ان کا آنا بھی قبول فرما، ان کا بیٹھنا بھی قبول فرما، ان بچوں کو بھی نیک اور صالح بنا، اور ان بچوں کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہم سب کو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اور یا الہ العالمین، جو کسی بھی قسم کی مشکلات کا شکار ہے، پریشان ہے، سب کی پریشانیاں تو بہتر جانتا ہے، سب کی مشکلات کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما، سب کے لیے میرے مولا آسانیاں پیدا فرما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ یا الہ العالمین، ہمارے والدین میں سے، اعزاء و اقارب میں سے جو بھی اس دنیا سے جا چکے سب کی بخش و مغفرت فرما، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت مرحومہ کی بخش و مغفرت فرما، اور امت موجودہ کے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے محترم حافظ عبد الرؤوف صاحب بیمار ہیں، ان کو شفا کاملہ عطا فرما، ان کو صحت عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین، صحت و سلامتی والی عمر دراز عطا فرما، ان کو اس کینسر جیسے موذی مرض سے نجات عطا فرما۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وصحبه